بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول رمز عشق، تحریر نور آصف، ایپیسوڈ نمبر 98۔ سامنے ہی ارحام خان زادہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر تھا جو اس نے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ جس آدمی نے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اس نے اپنی ساتھی کی حالت دیکھتے اور ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں اپنی موت کا رقص دیکھتے حور کے ہاتھ جلدی سے چھوڑ دیے تھے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا جس کا سر پھٹ چکا تھا، وہ خون سے لت پت پڑا تھا۔ ارحام خان زادہ نے جو پتھر اٹھایا ہوا تھا وہ کافی بڑا تھا جو اس کے سامنے کھڑا پہاڑی خان ہی اٹھا سکتا تھا۔ حور ارحام خان زادہ کو دیکھتے پیچھے کو کھسکتی اپنی شال شانوں پر ڈالتے پتھر سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ تھر تھر کانپتے اپنے سامنے پڑے آدمی کو دیکھ رہی تھی جس کے سر سے بہتا خون زمین پر پڑے پتھروں کو تیزی سے بھگو رہا تھا۔ پتھریلی زمین سرخ ہو رہی تھی۔ ارحام خان زادہ کی طرف اس کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، وہ ایک بار بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی ورنہ اسے دوسرا سانس نہ آتا۔ نازنین بائی کے دوسرے آدمی کی ارحام خان زادہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے صرف ارحام کو دیکھے جا رہا تھا جس کی آنکھوں میں موت کی سرخی تھی۔ ارحام خان ابھی بھی پتھر ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا اپنے سامنے پڑے درد سے چلاتے انسان کو دیکھ رہا تھا جو حور پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی حور، اس کی بیوی، اس کی عزت پر کوئی جھکا ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ نے وہی پتھر جھکتے ہوئے اپنے سامنے پڑے چیختے ہوئے آدمی کے منہ پر پوری قوت سے دے مارا تھا۔ اس آدمی کے چہرے سے خون کا فوارہ چھوٹا، کچھ چھینٹیں حور کے منہ پر پڑی تھی۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس آدمی کا پورا منہ مسک ہو چکا تھا، اس کی چیخیں بند ہو چکی تھی مگر اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ اس کی ناک آنکھیں مسک ہو چکے تھے۔ ارحام خان نے اس کی طرف جھکتے اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں اس کے سینے پر رکھتے اس کے بازو کو جکڑا تھا۔ اس ہاتھ سے تم نے میری حور کو چھوا؟ ارحام پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ اس سے زیادہ حور چیخی تھی۔ اس آدمی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، پتھر مارنے سے اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ کڑک کی آواز آئی تھی۔ ارحام اس کا بازو مڑوڑتے ہوئے اس کی ہڈی توڑ چکا تھا۔ ارحام نے اس کا دوسرا بازو جکڑے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا تھا۔ کڑک کی زوردار آواز پھر سے گونجی تھی۔ حور اب منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں روک چکی تھی۔ ارحام کی جنونیت اس کی جان نکال رہی تھی۔ دوسرا آدمی اپنے ساتھی کی حالت دیکھتے تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اپنے شوز میں سے چاقو نکالا تھا۔ حور خوف سے اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ کیا کرنے والا تھا؟ وہ آدمی تو بے حس و حرکت لاش کی طرح پڑا تھا، پتہ نہیں اس کی سانسیں بھی چل رہی تھیں کہ نہیں۔ حور کی نظریں ارحام کے چہرے پر تھیں جہاں موت کے سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ ارحام پنجوں کے بل بیٹھتے اس آدمی پر جھکا تھا۔ اس پر جھکتے ہوئے اس نے چاقو اس کی شہ رگ پہ رکھا تھا۔ میری حور کو چھوا تم نے؟ میری حور کو گندی نظروں سے دیکھا تم نے؟ ارحام حلق کے بل دھاڑتا جا رہا تھا۔ حور کی اب سسکیاں بلند ہوئی تھیں۔ ارحام نے اسی چاقو سے اس کی شہ رگ کاٹی تھی۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی۔ وہ پھر ساکت ہو چکا تھا۔ حور اب اپنے چکراتے سر کو تھام گئی تھی۔ ارحام نے پیچھے مڑتے وہی چاقو اس بھاگتے ہوئے انسان کا نشانہ لیتے اسے مارا تھا۔ وہ چاقو اس کی پچھلی گردن پر پیوست ہوا تھا۔ ارحام بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ حور خوف سے منہ پر ہاتھ رکھے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارحام خان کا یہ روپ اس کے دل میں مزید دہشت بٹھا چکا تھا۔ یہ کیسا روپ تھا اس انسان کا؟ ہر روپ دیکھ چکی تھی مگر یہ روپ تو مقابل کا خوف اس کی رگ رگ میں بیٹھا چکا تھا۔ ارحام اب بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ انسان اپنی موت اتنی دردناک نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ زخمی اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ ارحام نے اپنی پسٹل نکالتے اس کی ٹانگ پر فائر کیا۔ وہ چیختا ہوا رکا تھا مگر ارحام کا اتنا خوف اس پر چھایا تھا وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ بھی اپنی پوری قوت لگا کر بھاگ رہا تھا۔ ارحام نے اپنی پسٹل سے دوسرا فائر اس کی دوسری ٹانگ پر کیا تھا۔ وہ درد سے بلبلاتا چیختا ہوا وہیں پر گر چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو صرف نازنین بائی کے کہنے پر یہ سب کر رہا تھا۔ وہ زمین پر چٹ لیتا چیختے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ تم نے اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے میری بیوی کو چھوا، میری حور کو چھوا تھا۔ ارحام نے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ نہیں، میں نے نہیں چھوا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں میں نے اسے چھوا بھی نہیں۔ ارحام کی جنونی آنکھوں میں دیکھتے وہ خوف سے چیختے ہوئے بولا،